اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مطالعہ کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں ہدایت بخش، صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اب دیکھیے ان آیات کے اندر ایاک نستعین کی ہی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں کے اندر پیش ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ کیا ہمیں کون سی مدد چاہیے؟ ہمیں اللہ سے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کوئی سلطنت چاہیے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیے۔ یہ جو زندگی کے مختلف حالات ہیں، مختلف معاملات ہیں، زندگی کے اندر دو رائے ہیں، سے رائے ہیں، چورائے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اہدے، یہ ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، اور دوسرا اس کا درجہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے، اور اس کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھا راستہ اس پر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ لہذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے، اور اس سیدھے راستے کے لیے یا اللہ ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر شرح صدر ہو جائے، انشراح ہو جائے، اور یہ کہ ہمیں اس راستے پر یا اللہ مستقل چلا دے تاکہ ہم بھٹکے نہیں، کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ اب صراط مستقیم پر اس کی وضاحت جو ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک اس میں ایک مثبت انداز سے اور دوسری منفی انداز سے۔ مثبت انداز میں کس لحاظ سے ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، جو منعم علیہم ہے، یعنی جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ جا کر بات آگے کھلے گی سورہ نساء کے اندر، وہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ 4 گروہ ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی خوب رفاقت ہے ان لوگوں کی۔ یا اللہ ان لوگوں کی راستہ پر ہمیں چلا۔ یہ تو مثبت انداز میں فرمایا، اور منفی انداز یہ اختیار فرمایا
کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا، اور یا اللہ جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا۔ یعنی جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے تھے، وہ ان کی دو اقسام ہیں، اور ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ یعنی غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو ٹھیک ہوتی ہے، جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ غلو دین کے اندر غلو کرتا ہے، غلو کے جذبات کی وجہ سے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ضال یعنی گمراہ ہے۔ چنانچہ جو مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال تو یہود ہیں، مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال تو یہود ہیں کہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے، جبکہ نصارہ وہ ضالین ہیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا ہے، انہوں نے غلو کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت گو اور نعت خواں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب شان بیان کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے وہ کلابے ملا دیتے ہیں زمین و آسمان کے، یہ غلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے، محبت سے۔ چنانچہ نصارہ نے حب رسول میں غلو کیا اور غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت اتنا اونچا مقام اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ان کو خدا ہی بنا بیٹھے ہیں، جیسا کہ ان کے کئی اشعار میں بھی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا سورہ المائدہ کے اندر قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لیکن نصارہ نے اپنے دین میں کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اے اللہ ہمیں ان سب کے راستے سے بچا کر سیدھے راستے کی طرف چلانا جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا۔ اب آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں جس کو الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی جس میں سورۃ الفاتحہ ہی کو الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی
اثنا علی عبدی وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر بینی و بین عبدی نصفین درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ یعنی یہ نصف اس سورہ مبارکہ کو یہ جو ایک دعائیہ اسلوب ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے اس کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں بالکل نصف تقسیم کیا ہے. یعنی اس کا نصف حصہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے. کہ جب بندہ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی میرا شکر ادا کیا. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عظمت کو بیان کیا میری بزرگی اور میری بڑائی کو بیان کیا. اور ایک مرتبہ وقال مرہ فوض الی عبدی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. گویا یہ پہلا حصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے اور میں نے اپنے بندے کو عطا کیا میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور عہد ہے ایک ایگریمنٹ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان میں. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو جو کچھ اس نے طلب کیا ہے اسے بخشا. یہاں اگر دیکھا جائے تو سورہ الفاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے. پہلا حصہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخری حصہ بالکل بندے کے لیے جبکہ درمیان میں جو مرکزی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ گویا اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک قول و قرار ہے. گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے اور نصف جو نصف حصہ ہے وہ بندے کے لیے ہے. اس طرح نصف کی تقسیم وہ مکمل ہوئی. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ جو حدیث قدسی ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین اس حدیث قدسی کے اندر بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے براہ راست بات آگے بڑھتی ہے. یہاں اس سے ثابت ہوا کہ اس ضمن میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اس سے متعلق
کہ بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ بسم اللہ بھی اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس ضمن میں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جزو نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ یا اللہ قبول فرما، کہ یا اللہ جو کچھ میں نے دعا تیرے حضور میں پیش کی ہے ایسا ہی ہو، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے، لہٰذا دعا کی اختتام پر آمین کہہ کر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے یہ درخواست، میں نے یہ عرضداشت تیری حضور پیش کر دی ہے، یا اللہ تو اسے اب قبول فرما، اس کو شرف قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔